کیا ہوتا ہے ان سیرت کے جلسوں میں؟ لائٹ، قمقمے، جلسے، جلوس، علم، قوالیاں، نعتیں، اور سب مبالغے سے بھری ہوئی۔ سیرت آنی تھی ہمارے پاس احادیث میں ان نمونوں کو تلاش کر کے، جس طرح سے آپ نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، مجاہد بنایا، اولو العزم بنایا، قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا، جو ہمیشہ ہردم جان ہتھیلی کے لیے تیار رہے۔ کیا وہ احادیث ہمارے درمیان نہیں ہے؟ مجموعہ احادیث میں وہ ساری احادیث ہیں، پھر یہ ولولہ کیوں نہیں ہمارے اندر آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، سیرت اسپیشل اس پروگرام میں میرے ذمے آج موضوع کیا گیا ہے مطالعہ سیرت نبوی کی عصری معنویت۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو باتیں میں کہوں گا وہ جناب نعیم صدیقی رحمہ اللہ کی کتاب یہ محسن انسانیت، دراصل اسی سے وہ ماخوذ ہوگی، گفتگو کا محور یہ کتاب ہوگی۔ مطالعہ سماج میں بالکل ایسا ہی ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا پینا ہوا لینا ضروری ہے۔ مطالعہ کہتے ہیں جستجو کو، توجہ کو، غور و فکر کو، مشاہدے کو۔ اصلاً یہ طلوع سے بنا ہے، طلع الفجر ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکیوں کو چیر کر سورج نمودار ہوا اور اس نے دنیا کو جگمگا دیا، منور کر دیا۔ اسی سے مطالعہ بنا ہے کہ یہ جہالت کی تاریکی کو چیر کر دل کو، قلوب کو، ذہن کو منور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے جن بہت سے احسانات کا ذکر کیا ہے، ان میں اس کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ انسانوں کو اس نے فہم و فراست کی صلاحیت عطا کی، تفہم اور تدبر اور تفکر کی صلاحیت عطا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور پھر دنیا میں اپنی کائنات میں اپنی نشانیاں ڈال کر کے اس نے کہہ دیا کہ غور و فکر کرو۔ اسی لیے پڑھے لکھے معاشرے کے لیے لازم ہوتا ہے، اس کا شعار ہوتا ہے کہ وہ مطالعے میں منہمک رہے۔ یہ بات جب ہم لوگ کسی دینی مجلس میں کرتے ہیں، مسلم معاشرے میں کرتے ہیں، اسلامی تناظر میں کرتے ہیں، تو اس وقت مطالعے کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، پختگی کے لیے پڑھے، دین کے معاملات میں اپنی ترقی کے لیے مطالعہ کرے، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے مطالعہ کرے، اپنے عقل و شعور کی بالغی کے لیے مطالعہ کرے، تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے، رب سے اور قریب ہو۔ مطالعے کا یہ 3 سرچشمے ہیں۔ اصل سرچشمہ تو قرآن مجید ہے، اسی کی تفسیر حدیث شریف، اور قرآن اور حدیث دونوں کی عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت۔ قرآن مجید پر، حدیث شریف پر ہم لوگ ان اجلاسوں میں کافی گفتگو کرتے ہیں۔ آج سیرت کے مطالعے پر گفتگو کرنی ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ بات اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں یہ سب سے مقبول مضمون ہے، سب سے زیادہ
اسی موضوع پر لکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اسی موضوع پر بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ اسی موضوع پر کتابیں ہیں، سب سے زیادہ اسی موضوع پر لٹریچر. یہ بالکل سچائی ہے. لیکن اگر آپ اس پورے لٹریچر کو ایک پلڑے میں رکھیں اور اس کے نتیجے کو ایک پلڑے میں رکھیں، اس رسول پاک کی شخصیت جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، جب اس نے دعوت کا آغاز کیا تو یکا اور تنہا تھا. آج کی تاریخ میں اس سے محبت کرنے والے، محبت کا اظہار کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے 1 ارب لوگ ہیں، مگر اس شخصیت کا پرتو کیا ہمارے معاشرے میں ہے؟ دوسرا پلڑا ایسے اٹھ جائے گا. لٹریچر کا پلڑا بہت بھاری، اثرات کا پلڑا بہت ہلکا. کیوں نہیں مرتب ہو رہے ہیں اثرات اس کے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کسی طرح کی بھی کوئی منظر کشی کرتے ہیں، یہی باتیں تو موٹے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو جو یتیم اور یسیر بھی تھا عرب کی سنگلاخ زمین میں منتخب کیا. اس بندے نے قربانیوں، جانفشانیوں کی تاریخ رقم کر کے دنیا کے نظام کو بدل دیا. نہ صرف عرب کی سنگلاخ زمین کو، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کے ماحول کو، وہاں کی برائیوں کو، بلکہ اس کی طاقت تو اس وقت کی معلوم جو تہذیبیں تھیں ان کے ایوانوں میں بھی اس کی وجہ سے لرزہ آیا. اتنی بڑی طاقت تھی. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں اس اپنے ذرّی دور پر بڑا فخر کرتے ہیں ہم لوگ کس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور کیا ماحول آپ دے کر کے گئے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے ہمارے لیے ناتمام چھوڑ دی. یہ بھی بتا کر کے گئے کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بھی بتا کے گئے ہمیشہ میں نہیں رہوں گا یہاں، تمہارے لیے 2 بہت عظیم سرمایہ چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پھر تم کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہ. یہ آگاہیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تھیں پہلے سے. اب اس کے باوجود ہم جب آج کے 1 ارب کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا یکا اور تنہا سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے آغاز کیا. آج نام لینے والے 1 ارب سے زیادہ، بہت بڑی تعداد ہے. یہ بہت بڑی تعداد یہ ہے، مگر اس کے اثرات ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. چند رسومات، چند تعلیمات، چند باتوں میں محصور کر کے رکھ دیا ہے ہم نے قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو. آپ میں سے بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول کے موقع سے جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، ان کو آپ سنتے ہوں گے. کیا ہوتا ہے ان سیرت کے جلسوں میں؟ لائٹ، قمقمے، جلسے، جلوس، علم، قوالیاں، نعتیں، اور سب مبالغے سے بھری ہوئی. ہم نے یہ مان لیا کہ یہ سیرت کا جلسہ کرنا اصل میں ثواب کا کام ہے، اور آپ سے اظہار تعلق اور اظہار محبت کرنا جس طریقے سے ہم کر سکیں اسی میں ثواب ملتا ہے.
اس لیے ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ثواب کو کون انکار کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے؟ وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، ایسے ہی کرنا تھا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے، یہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے، یہی قرن اول میں اس کا کوئی نمونہ ملتا ہے۔ پھر ایک اور دور آیا، مغرب نے ایک چسکا لگایا ہیروز ورشپ کا، اپنے اپنے بڑے آدمیوں کو بڑا بتاؤ، خوب بڑا بتاؤ، ان میں کرامات ڈھونڈو، معجزے دیکھو، پھر ان جیسا کوئی جب نہیں ہے تو تم اسی کے دائرے میں محصور ہو کر کے رہ جاؤ۔ ہم اگر ان مواقع پر ہونے والی تقریروں کو اگر پر غور کریں تو کیا یہی ہیروز ورشپ نہیں دکھائی دیتی؟ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت پوست کے انسان نہیں، نور کے پیکر تھے، کیا بڑا بنایا ہم نے، آپ کا کام تو ہر دم فرشتے لگے رہتے تھے، ایسے ایسے معجزات آپ نے دکھائے کہ دنیا خیرہ ہو کر کے رہ گئی۔ یہ باتیں حیات طیبہ کا حصہ، آپ کی فوج کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی، وہ لڑی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بہت سے معجزات دیے جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملے، اور آپ کا سب سے زندہ معجزہ، ابدی معجزہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ تو کسی کو نہیں ملا۔ لیکن اس جذبے نے ہمیں کہ ہمیں اپنے ہیرو کو بڑا بنانا ہے، تو ہم نے آپ کا جو عالمی، آپ کا تصور جو تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر کے بھیجا تھا کہ آپ کی دعوت عرب کے لیے نہیں، مکہ کے لیے نہیں، مدینہ کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے۔ آپ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، اور رحمت اپنے خاندان کے لیے نہیں، رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، سارے جغرافیہ کے لیے رحمت ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اب سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے، آپ کو جو معجزہ قرآن مجید دیا جا رہا ہے یہ باقی رہے گا، اس کے ذریعے سے آپ کا دین چلے گا، آپ کی سیرت چلے گی، آپ کی سنت چلے گی، اور دین کو سربلندی حاصل ہوگی۔ یہ تصور تھا نا۔ ہم کہاں کھو گئے؟ ہیروز ورشپ میں ہمارا ہیرو بہت بڑا، اور خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، پھر ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی کشف و کرامات دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں بڑا وہ ہے جس نے کچھ نہ کچھ خرق عادت ظاہر کیا، اور کچھ ایسی باتیں اس کے اندر۔ بڑے آدمیوں میں ایک بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں، مولانا سید ابو الاعلی مودودی۔ تمام محققین علمی دنیا، تاریخ نویس، دشمنان اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ اس جدید زمانے میں 20ویں اور 21ویں صدی میں مولانا مودودی کے لٹریچر نے جتنے قلوب کو مسخر کیا، جتنے لوگوں کو دین کی طرف لے آئے، جتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگوزی کی، جتنے ناہنجاروں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیا، ان کے سامنے کوئی بڑا آدمی دکھائی نہیں دیتا جس نے دین کی یہ عظیم خدمت کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا نمونہ تھا۔ وہ عظیم آدمی ہماری ان کشف و کرامات والے بزرگوں کی نگاہ میں رادِ درگاہ ٹھہرا ہے،
استغفر اللہ۔ مغرب نے ایک اور کام کیا، یہ نہیں کہ ہم کو ہمارے رسول کے حوالے کر کے چھوڑ دیا کہ اب مست رہو تم لوگ اپنے رسول کے ذکر میں، ہمارے رسول، پیارے رسول، ہمارے رسول کے یہ معجزات، ہمارے رسول کی یہ کرامات وغیرہ وغیرہ۔ اس نے باقی دنیا کے لیے جو مسلمان نہیں تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہبر نہیں مانتے تھے، اس کے لیے اس دنیا میں جو لٹریچر بھر دیا، بھرا ہوا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، انٹرنیٹ پر سارا فساد بھرا ہوا ہے، بے شمار ویڈیوز اور فلمیں بھری ہوئی ہیں، اس میں آپ کے پیارے رسول کی کیا تصویر ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، الفاظ زبان پر لاتے ہوئے زبان تھرراتی ہے کہ تمہارا رسول تو نفسیاتی مریض تھا، محمد تو عورتوں کا رسیا تھا، محمد تو خون کا پیاسا تھا، انسانی خونوں کا پیاسا تھا۔ یہ تصویر ہے جو باقی دنیا کے سامنے مغربی لٹریچر نے جو تصویر بنائی ہے۔ اب میرے ایمان والے بھائیوں، بات ہمیں سیرت کے مطالعے کی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اظہار محبت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس پر کرنی ہے۔ تو سیرت کا غلغلہ تو کم نہیں ہے دنیا میں، شور تو کم نہیں ہے، آپ پر جان نثار کرنے والے کم نہیں۔ کوئی آدمی ذرا سی گستاخی کر دے، مسلم نوجوان محبت میں اپنی جان نثار کر دے گا، اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دیکھتے تھے، جو ان کے درمیان رہتے تھے، جو ان کے خطبات سنتے تھے، وہ جس جذبے اور اسپرٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، سنتے، سمجھتے تھے، اسی جذبہ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کے پیغام کی مشعل پوری انسانیت کے سامنے ایک بار پھر نور پاش ہو اور قافلہ زندگی دور حاضر کی تاریکیوں میں اسی طرح جادے فلاح کا سراغ پالے جس طرح اسے چھٹی صدی کے بحران سے نجات پانے کا راستہ ملا تھا، اس طرح سے سیرت پاک کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جو لوگ پڑھتے ہیں اس سیرت پاک کو، وہی اس محبت کا لطف پاتے ہیں۔ ہم نے مطالعے کا مفہوم بدل کر کے رکھ دیا۔ مطالعہ ہمارے یہاں جاری ہے، خوب جاری ہے۔ اب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو وہ ثواب کی کتاب ٹھہری، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پھر صفحے پہ صفحہ، پارے پر پارا، اور خوب توش ہے آخرت ثواب جمع کرو۔ حدیث پاک کو اٹھاتے ہیں، دروس حدیث کی بڑے محدثین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ حدیث پاک فقہی موشگافیوں کا ایک ذریعہ بن گئی۔ اور سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے فخر و مباحات کے لیے کافی ہے۔ سیرت کے اس انقلابی پیغام کو اس حقیقی روح کے ساتھ کیسے پڑھا جائے؟ میرے پاس جو کتاب ہے، میں نے آپ کی سیرت دکھائی، محسن انسانیت، اسی جذبے کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو واقعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے سے، اس مشن سے، اس اولو العزمی سے قریب کرے گی یہ کتاب۔ تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، حدیث پاک ہے، ترمذی کی روایت ہے اور محدثین نے اسے صحیح کہا ہے، من احب سنتی فقد احبنی۔ یہ جو محبت کی تقریریں ہیں تو اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے۔
محبت کس چیز کی کرنی ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بتاؤ اس سے بڑا کوئی پروانہ چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی خوشخبری چاہیے؟ اب آئیے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو ہم ڈھیر سارا کرتے ہیں، کتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو ہم نے زندہ کیا ہے، سنت کے نام پر ہمارے یہاں کیا چیزیں مقبول ہیں اور کون سی بڑی بڑی سنتیں ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ کھانے میں میٹھا کھا کر کے ہم لوگ سنت تازہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، گالیاں سنی، سازشوں کا شکار ہوئے، قتل کی سازشیں ہوئی۔ کس لیے؟ اسی لیے نا کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ یہ ساری پریشانیاں مدینہ منورہ میں جہاد کی میں نہیں بتا رہا ہوں، مکے کی بتا رہا ہوں، جہاں تو آپ کا مشن دعوت تھا اور اسی دعوت کے لیے سب کچھ برداشت تھا۔ پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ اپنی گردن جھکا کر کے کہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ، یہ مشن جو ہم سب پر فرض تھا، کیا اس سنت کے لیے بھی ہم کچھ وقت نکال رہے ہیں؟ کیا یہ سنت بھی ہمارے دل و دماغ میں ہے؟ کیا یہ سنت بھی کبھی ہمارے جیب پر اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم بے چین ہیں؟ ہم لوگوں کو اللہ میاں پیسہ دیتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، خوب عمرہ کرتے ہیں، خود بار کرتے ہیں، فضیلت ہے اس کی۔ بتانے جا رہا ہوں کہ عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما۔ اب یہ سنت ہم کو معلوم ہو گئی۔ 4 مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا، خالی ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور یہ احساس ہو گیا کہ وہاں پہنچنے کی کوشش جب بھی ہم کریں گے ہم کئی لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ کے گھر کعبہ کے بغل میں ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو، بہنوں کو دھکا دیں گے، زمین پر گرائیں گے، اگر ہم سنت پر کا ثواب حاصل کریں گے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 نمونے اور قائم کر دیے۔ ہاتھ کا اشارہ کر دیا دور سے، وہ بھی اسی کے مثل، لکڑی سے اشارہ کر دیا، وہ بھی اسی کے مثل۔ وہاں جا کر کے ہم جان جوخم میں ڈال دیں گے۔ دعوت کی راہ میں جو جان جوخم میں ڈالنی تھی، ڈھیر ساری مصلحتیں آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہمارے سامنے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی سیرت انقلاب کی سیرت ہے، بدلاؤ کی سیرت ہے۔ افراد نہیں، زمانے کو بدلا آپ نے، معاشرے کو بدلا آپ نے، اور اسی دین میں اور اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی دنیا کی نجات ہے۔ یہ واحد راستہ ہے عالمی انسانیت کی نجات کا۔ دنیا پیاسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ 1 ارب آپ کے نام لیوا، اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے وسائل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان 1 ارب مسلمانوں کے ذریعے پامال ہو رہی ہیں۔ سوال یہی ہے میرے بھائی کہ ہم نے
صحیح طریقے سے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، صحیح طریقے سے محبت کرنا چھوڑ دیا، صحیح طریقے سے سیرت کو اپنے دل میں جاگوزی کرنا چھوڑ دیا۔ سیرت تو آنی تھی ہمارے پاس قرآن پڑھ کر کے، اس سے بڑی کوئی سیرت کی کتاب نہیں، قرآن کو ہم نے کتاب ثواب بنا دیا۔ سیرت آنی تھی ہمارے پاس احادیث میں ان نمونوں کو تلاش کر کے، جس طرح سے آپ نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، مجاہد بنایا، اولو العزم بنایا، قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا، جو ہمیشہ ہردم جان ہتھیلی کے لیے تیار رہتے تھے۔ کیا وہ احادیث ہمارے درمیان نہیں ہے؟ مجموعہ احادیث میں وہ ساری احادیث ہیں، پھر یہ ولولہ کیوں نہیں ہمارے اندر آ رہا؟ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ولولہ آئے گا رخ کو بدلنے پر، رجحان کو بدلنے پر، اس طریقے سے سیرت کو پڑھنے پر جیسے آپ کے اصحاب آپ کی زندگی کو پڑھتے تھے۔ کتابیں نہیں تھی، لیکن ہر دم نگاہ آپ کی ذات پر ہوتی تھی، آپ کی چلت پھرت پر ہوتی تھی، آپ کے سونے اٹھنے بیٹھنے پر ہوتی تھی، آپ کے جذبے پر ہوتی تھی۔ وہ جو آیت ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، تو اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے 21 نمبر، اس سے پہلے پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان کارزار میں ہے پوری طرح سے آمادہ، لیکن آپ کے طرف ایک طرف کفار کا سارا لشکر، سارا کفر جمع ہو کر کے آ گیا ہے، اندر سے یہود نے بغاوت کر دی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ڈپلیکیٹ مسلمان تھے، منافقین تھے، انہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ ہمیں اپنے بال بچوں کی فکر ہو رہی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے، تم جس خندق کو کھودنے میں مشغول ہو اسی میں تمہارا رسول بھی مشغول ہے، تم بھوکے پیاسے ہو، تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، تم شاب ابی طالب میں تھے، وہ بھی ابھی شاب ابی طالب میں تھے، تم اپنے بال بچوں کو جہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، جن کی فکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی وہیں تھے۔ تو اس اسوا کو وہ لوگ اختیار کر سکتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے، جن کے سامنے روز آخرت کا، روز حشر کا صحیح تصور ہے، جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کے حاضر ہونا چاہتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ تو بس میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، ایک مصنف سے استفادہ کر کے میں نے کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ ان باتوں میں اگر ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کوئی نمونہ ہے، میں تو پڑھ کر کے بہت متاثر ہوا، ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کوئی نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہم محبت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ٹوٹ کر کریں، اور محبت کا حق صحیح معنوں میں جو حق ہے اللہ تعالیٰ میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو سنتیں چھوڑی ہیں، جو امانت ہیں، ہم جس کی امین ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سنتوں کو اختیار کرنے اور ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو زندہ جاوید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حیات طیبہ سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔